تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر العالی. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ دیکھنے سننے والے بھی اس سے بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ نے چاہا تو. پروگرام آخر تک دیکھتے رہیے، درود پاک کی فضیلت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. میرے پاس بھی دو سوالات موجود ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کال کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کباڑے والے دکان میں یا دیگر دکانوں میں مختلف چوری کا مال آتا ہے. اب بیچارے کو مثال کے طور پر نہیں پتا کہ یہ چوری کا مال ہے. اب اگر بک گیا، بکنے کے بعد اب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا بھائی فلاں کو بیچا گیا ہے. اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ پیسے بھی جو ہے وہ اس کے گئے اور چیز بھی اس کو واپس دینی پڑے گی. تیسری بات یہ کہ اگر وہ مسجد کی چیز ہے اور جس نے چوری کی ہے وہ تو چلو پکڑا جائے گا، اب اس کے پیسے کیا چوری کرنے والے سے پولیس لے کر دے گی یا کیا مطلب اس کی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرما دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ کہ کیسے پتہ چلا چوری کا مال ہے. ابتداً کی بات کر رہے ہیں ہم کہ ابتداً اگر قرائن ایسے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مال چوری کا ہے، جیسے کوئی نشہ ہی بیچ رہا ہے، اگر نشہ ہی بیچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک شخص ہے جو مسلسل گاڑیوں کے جو ہے وہ سائیڈ مرر لے کر آ رہا ہے، اس کی گاڑی کہاں سے آ گئی جناب؟ تو ایک بھی ہوگی تو اگلے دن کیوں آ گیا پھر یہ؟ صحیح. تو کچھ قرینے اور علامات ہوتی ہیں. اگر آپ کو قرینہ میں پتہ ہے کہ چوری کا مال ہو سکتا ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. لیکن جنرلی کباڑی کی بات کی ہے تو کباڑی کے پاس تو چھوٹے موٹے آئٹم آئے رہے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا سریا آ گیا، کوئی نلکا آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی، تو اور کوئی نشے بھی نہیں ہے بیچنے والا، اور بالکل صاف ستھرے لباس میں کوئی آیا ہے اور آپ قرینے سے اندازہ نہیں لگا پا رہے، تو ایسی صورتحال میں تو خریدنا بیچنا جائز ہے، یعنی اس سے آپ خرید سکتے ہیں، کوئی قرینہ نہیں ہے تو. لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری کا تھا. اب وہ مال جہاں تک پہنچا ہے وہاں سے ریورس گیئر لگائے گا. جب زید نے خریدا، بکر کو بیچا، بکر نے خالد کو بیچا، تو خالد سے وہ مال لے کے بکر کو واپس دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو پیسے لیے تھے وہ پیسے لے لے گا واپس، اسی طریقے سے مال دوبارہ واپس آئے گا. تو یوں اب ریورس گیئر لگاتے ہوئے ہر ایک جو پیسے اس نے ادا کیے تھے وہ واپس لیتے ہوئے مال پیچھے منتقل کرے گا، یہاں تک کہ صاحب مال کو یہ مال چلا جائے. کیونکہ یہ جتنی بھی خرید و فروخت ہوئی ہیں، خرید و فروخت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انتقال ملکیت، کہ ہم ایک بندے کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، ڈیل کرتے ہیں، سیل ایگریمنٹ کرتے ہیں اور وہ چیز اپنی ملکیت میں داخل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو انتقال ملکیت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے. چوری کے ذریعے جو سیل ہو رہی ہوتی ہے، چوری کے جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، چیز منتقل نہیں ہوتی. 100 ہاتھوں میں چلے جائے بے شک، اصل مالک کی ملکیت برقرار رہے گی. اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء کو ترکے میں یہ چیز ملنی ہے. یہ اس کے احکام ہیں. اب اس احکام کے مطابق آپ اپنے اس پورے کیس کو حل کریں. اس میں یہاں پہ دو باتیں میں چاہوں گا کہ معلوم ہو جائے تاکہ سوال کی جو ضمنی بات ہے وہ پوری ہو جائے. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا چاہے 100 ہاتھوں میں چلی جائے، وہ جو اصل مالک ہے اس کے پاس ملکیت باقی رہے گی اور یہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی. بالفرض ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو بظاہر کیفیات تھیں وہ ساری پوری ہوئیں اور سودا ہوتا رہا آگے بڑھتا رہا،
تو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کا مال ہے یا نہیں تھا، یعنی وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اسی کی ملکیت ہے اور وہ خرید رہے ہیں، اب حقیقتاً تو ان کو ملکیت حاصل نہیں ہوئی، تو کیا وہ گناہ گار بھی ہوں گے یا گناہ گار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جو پہلا شخص ہے بعض صورتوں میں تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کوئی کرینہ ہی نہیں تھا اور اس نے سامنے والے سے خرید لی، بعد میں پتہ چلا کہ چوری کی ہے، تو گناہ گار تو وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ چل گیا اور پھر اس نے آگے بیچا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ گناہ گار ہے، پھر وہ ساری چیز پائی جائے گی، پائی جائے گی بالکل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ حضور جس طرح بیرون ملک میں بھی لوگ بزنس، کاروبار اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں، کیا غیر مسلم سے کاروبار کر سکتے ہیں اور غیر مسلم سے تجارت بھی کر سکتے ہیں؟ اور ان سے کاروبار، تجارت، لین دین کی شرعی احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جب وسائل ظاہری ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کا کچھ سامان تھا جو ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھا ہوا تھا، اس سے قرض لیا گیا تھا، تو یوں خریدنا بیچنا غیر مسلموں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اب کچھ اور پہلو ہیں جو ایک بہت ہی ہائی لیول پر اگر ہم سوچیں جا کر کہ مسلمانوں کا فائدہ کس چیز میں اور کس چیز میں نہیں ہے، جیسا کہ ایکسپورٹ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے جو غالب ایکسپورٹ ہے وہ غیر مسلم ممالک کے لیے ہیں، تو وہاں تو ہم یہ حکم نہیں دیں گے کہ جناب آپ مسلمانوں کو ترجیح دیں، بلکہ جو منڈیاں ہیں وہ ہیں غیر مسلم ممالک کی منڈیاں، یورپ ہے، امریکہ ہے اور ممالک ہیں، اور ڈالر میں، پاؤنڈ میں، ان کرنسیوں میں جو مال بکتا ہے تو ملک کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہاں تو فائدہ بھی مسلمان کا ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں لوکلی سطح پر یا خاص حالات کے تناظر میں ایسی صورت پائی جائے کہ آپ مسلمان سے ہی کام کرنے کو ترجیح دیں، تو یوں ڈیفرنٹ جو پس منظر ہیں اس کو دیکھ کر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق بھی ترغیب سے ہوگا، ورنہ فی نفس ہی جب ہم یہ بیان کر چکے کہ غیر مسلم کو مال بیچ سکتے ہیں، اس کا مال خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مفتی یہ ارشاد فرمائے گا کہ جیسے آپ نے ابھی کاروبار کی صورتحال بیان فرمائی، تو جاب کے حوالے سے بھی یہی اصول و ضوابط ہوں؟ دیکھیے غیر مسلم کی کمپنی ہے اور اس میں کوئی مسلمان جاب کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی تجارتی کمپنی ہے اور مسلمان اس میں اکاؤنٹنٹ ہے، تو یہ تو ایک عزت کی جاب ہے، تو غیر مسلم کے پاس جو عزت کی جاب ہو وہ کرنا جائز ہے۔ لیکن کوئی جو ہے وہ پاؤں دبانے کی جاب کرتا ہے غیر مسلم کی، مطلب ایک شخص ہے وہی خادم پیون ہے، ٹھیک ہے، تو اس پیون کے لیے اب مطلب کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم کے پاس ذلت کی جاب نہ کرے، عزت کی جو جاب ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی شخص کو، غیر مسلم شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنا چاہتا ہے تو اس سے بھی شریعت نے نہیں روکا، وہ ملازم رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے احکام ہیں جو جیسا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے زمانے میں جی جو بہت اعلیٰ اور حساس پوسٹیں ہوا کرتی تھیں، ان پر غیر مسلموں کو نہیں رکھا جاتا تھا۔ ملکی راز کا جہاں معاملہ ہو، بہت سینسیٹیو پوسٹیں ہوں کہ جہاں پر ملت اور ملک اور وطن ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پہ فقہا نے لکھا ہے، خود صحابہ اکرام علیہ رضوان کے زمانے میں بھی ایسی پوسٹوں پر غیر مسلم نہیں رکھے گئے۔ ٹھیک، کال دیجیے اگلی۔ مفتی صاحب آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ ایک شخص کو میں نے ایک فلیٹ بیچا تھا اور وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پوری پیمنٹ ادا نہیں کر پا رہا تھا، تو اس لیے ہم نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سودا کینسل کر دیا۔ کچھ پیمنٹ تو انہوں نے مجھے دے دی تھی، لیکن اب میں انہیں وہ پوری کی پوری پیمنٹ بغیر کسی کٹوتی کے واپس کر دوں گا۔ لیکن معلوم آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں نے بروکر کو پورا کمیشن یعنی 50,000 روپے اس کے مانگنے پر دے دیے تھے، تو کیا وہ 50,000 روپے خریدار سے میں وصول کر سکتا ہوں؟
देखिए ब्रोकर तो अपना काम कर चुका है और आप ज़ाहिर बात है ब्रोकर को से पैसे वापस नहीं लेंगे, तो ब्रोकर को रकम दी जा चुकी है और वो आपने दी है और ना आप उससे वापस लेंगे। जब आप डील कैंसिल करने जा रहे हैं तो एक जो लॉस है वो तो आपको फेस करना पड़ेगा, और इस डील के कैंसिल करने से पहले कोई ना कोई हल निकाला जा सकता था कि आप किस अंदाज पर डील कैंसिल करें कि आपके कुछ अखराजात और जो एक्सपेंस हुए हैं वो कवर हो सकें। अब तो उसका चांस नहीं है। अब जो रकम गई वो गई। अपनी रजामंदी और खुशी से बग़ैर ज़बरदस्ती के सामने वाला दे दे, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है। यानी उसको मामला तो पेश कर सकते हैं ना कि जी अब क्योंकि सौदा सारा कैंसिल हो गया और यूँ हो गया है, तो एक उसके सामने सूरत-ए-हाल रखी जा सकती है, लेकिन उस पर दबाव और ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक। मुझसे हमारे पास सवाल है कि वैसे तो होटलिंग जो करते हैं लोग तो खाते हैं पीते हैं, उसका बिल पे करते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा भी हो रहा है कि एक्स्ट्रा सिटिंग के भी पैसे लिए जाते हैं। यानी एक तो यूजुअली आप इतनी देर में ये चीज़ खा लेंगे या पी लेंगे, तो एक्स्ट्रा सिटिंग होगी तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। और फिर होटलिंग में बिलखुसूस ज़रा से भी थोड़े से आप अच्छी कैटेगरी के होटल्स में चले जाएं तो वहाँ पानी पेश नहीं किया जाता, बल्कि पानी आपने परचेज़ ही करना होता है। तो आया है दुरुस्त है, क्योंकि बंदा खाना खाएगा तो उसके साथ पानी तो कंपलसरी है, लेकिन अब ये ख़रीदना पड़ता है। सवाल है हमारे पास। नहीं, पानी तो देखें दुनिया भर में ऐसा ही है, ख़रीदना पड़ता है। ठीक है। कहीं कहीं पेश किया जाता है, अमारात में भी मैंने देखा है कि कहीं कहीं दे देते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे पानी लेना ही पड़ता है अलग से। और यहाँ जो लोकल जो होटल हैं हमारे ढाबे टाइप के, जी जी, या बड़े भी होटल हैं लेकिन इतने स्टैंडर्डाइज नहीं हुए अभी तक, तो वहाँ भी पानी पेश कर दिया जाता है। लेकिन जो थोड़े हाई फाई होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें पानी ख़रीदना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है उनका इस्तेहकाक है वो पानी ना दें आपको। तो खाना दे रहा हूँ पानी नहीं दे रहे। हाँ, तो खाने के पैसे हैं ना। ठीक है, तो पानी के भी है। पानी अलग है, खाना अलग है। ठीक है, ठीक है, दो अलग अलग आइटम है। सही। और ये सिटिंग के जो ले रहे हैं, पहले तो ये मसला है जी। ठीक है। सेटिंग वाले जो बात है, पता नहीं किसने आपके कान में बताई है, नई चीज़ है, यानी ऐसा मैंने तो नहीं देखा, कम से कम देखा मैंने भी नहीं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि खाना खाने के बाद देखिए वहाँ बैठ के कोई मीटिंग तो करेगा नहीं, कि जिस एरिया में खाना खाया जाता है तो वो एरिया शोर शराबा पब्लिक एरिया होता है। पब्लिक एरिया होता है कि कोई बहुत ज़्यादा देर क्यों बैठेगा। जी। ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स सेपरेट रूम लेना चाहता हो मीटिंग के लिए और उसका पर्पज़ ही अलग हो, तो अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए कोई सेपरेट जगह चाहिए जी, और उस जगह की अलग चार्ज की जाती है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। पहले से तयशुदा मुआहदे के तहत अगर अलग चार्ज जगह की मद में करते हैं ये लोग, जी, तो उसकी गुंजाइश तो मौजूद। तो एक चीज़ जो मैंने फेस तो नहीं की है लेकिन लगता है कि वो होता होगा, बाज़ जगह पर रेस्टोरेंट्स में या इस तरीके के एरियाज़ में कुछ सिटिंग एरियाज़ बनाए जाते हैं कि छोटी मोटी आपने पार्टी करनी है, मीटिंग करनी है, तो आप वहाँ पे कर लेते हैं। तो वो ना शायद घंटों के हिसाब से दी जाती है, क्योंकि मैं इसका आई विटनेस हूँ कि 2, 2.5, 3 घंटे में एक तकरीब निपटी, उसके बाद दूसरी तकरीब उसी जगह पे हो रही है, तो हो सकता है वो शायद एक्स्ट्रा कुछ लेते हो। मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। बाज़ जो 4 स्टार 5 स्टार के जो होटल होते हैं, बाज़ लोग हाल के पैसे नहीं लेते, जो खाना उनसे आर्डर दिया जाता है वो उसके पैसे लेते हैं। बाज़ लोग हाल के अलग से पैसे लेते हैं कि भाई हाल जो है इसके ये चार्ज होंगे, और खाना अगर लेंगे तो उसके कास्टिंग जो है वो अलग से होगी। तो यूँ डिफरेंट सूरत हाल होती है। जगह की अगर पहले से तयशुदा माहदे में उसके रकम मुकर्रर की जाती है और उसका उजरत मुकर्रर की जाती है, तो उसका इस्तेहकाक तो है। मुझसे एक और सवाल वाकई में बताया गया मुझे कि क्यूबिक सिस्टम चल रहा है अब, क्योंकि बहुत सारे काम या इंसान की एक्टिविटी ऐसी है जो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, कंप्यूटर पे बैठ के ही काम करना होता है, तो उसके लिए बाकायदा अलग से एक पर्सन ऑफिस बनाने के बजाय जो है वो क्यूबिक ले लेता है, यानी वो एक केबिन ले लेता है। एक बड़े से हाल में उन्होंने 10 केबिन गोया के बना दिए हैं और हर केबिन का वो रेंट ले रहे हैं। उस केबिन में वो आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको एसी वगैरह ये सहूलियात दे रहे हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना वो एक आध चाय या एक आध कॉफ़ी जो है वो किसी लिमिटेड टाइम में वो प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदार होते हैं और उसका वो किराया लेते हैं। किराए में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये जायज़ है या? हाँ बिल्कुल जायज़ होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है।
ٹھیک ہے، وہ ہوں گے سب الگ الگ، ہر کیوبک میں ایک الگ سیپریٹ بندہ ہو. دیکھیں وہ جو اس جگہ کا اسپیس ہے وہ اس کے چارج کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ایسے ہی. اور یہ جو بجلی ہے اور یہ جو ساتھ میں اے سی کی ٹھنڈک ہے جی یا کچھ مینٹیننس صفائی ستھرائی ہے، اس کے ساتھ اس کے توابع ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان توابع کے بغیر تو آپ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے وہاں پر. صحیح ہے. اب بجلی نہ تو آپ کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان معنی میں یہ جو جگہ کا کرایہ ہے، یہ جو صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو آسانی ہے. جس کے پاس انویسٹ کرنے کی رقم نہیں ہے، جی وہ اسٹارٹ لینا چاہتا ہے اپنا، جی اور تھوڑا بہت کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک اسٹیشن مل جاتا ہے جی. اور وہ یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا ہے. پھر آگے جا کر اپنا آفس قائم کرے، جو مرضی کرے. ٹھیک. کال دیجیے اگلی. سر میں نے کہا میں درزی کا کام کرتا ہوں. ایک بندے کے اگر کپڑے وہ کہتا ہے مجھے خرید کے دو، تو وہ کہتا ہے میں اگلے دن اٹھاؤں گا یا 10 دن کے بعد اٹھاؤں گا. 2 مہینہ 3 مہینے اگر وہ رکھے، اس کے بعد بھی وہ نہ آئے، بندہ بیچ کے پھر وہ اپنے پیسے جس کو دینے وہ دے دے، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور ایک بات، دوسری بات، کوئی بندہ آپ کے پاس کپڑے لاتا ہے سلائی کرنے کے لیے، اگر وہ رکھے رہے سال پورا، وہ اٹھانے کے لیے نہ آئے، وہ بیچ کے اپنا ادھر ادھر کر کے دوسرے کو دے کے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں آج کے زمانے میں اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آنے ہی نہیں چاہیے. آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، اور فون نمبر تو موجود ہوتے ہیں، کس محلے کا ہے، کہاں سے ہے. کچھ آپ بھی اپروچ کرنے کی کوشش کریں نا کہ بندہ کہاں رہ گیا، کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا. تو یوں کوئی اپنا مال کیوں چھوڑے گا؟ حادثہ تو ایک آدھ کے ساتھ ہوگا. تو ہمیشہ اس طرح کا جو بھی معاملہ ہو، اس کا نام، پتہ، ایڈریس، ایک نمبر اضافی بھی لے لینا چاہیے. یعنی بعض محکمے ہیں جب وہ کارڈ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف اپنا موبائل نمبر نہ ڈالیں، بلکہ ان کیس آف ایمرجنسی ہم کس سے رابطہ کریں اس کا موبائل نمبر بھی کارڈ میں، جو یعنی ادارے کا کارڈ ہوتا ہے، محکمے کا کارڈ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے. تو یوں 2 نمبر لینے چاہیے کہ اگر آپ سے رابطہ نہ ہو پائے تو کسی اور کا نمبر بھی لکھوا دیں جناب، آپ اپنے بھائی کا، اپنے والد صاحب کا، بیٹے کا. تو یوں یہ ہے کہ پہلے سے اقدامات ہونے چاہیے. بالفرض چلیں اقدامات نہیں تھے، یہ تو آپ آئندہ کریں گے. موجودہ صورتحال میں وہ چیز امانت ہے، نکتہ نہیں ہے، امانت ہے. اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کا مستقل انتظار کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے نا ایک فیلنگ آتی ہے، کیونکہ یہ کہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بہت سارے اس طریقے کے کاموں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی کام بھی کروایا ہے، اب وہ آ بھی نہیں رہا ہے اور اس کی چیز کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو ایک یوں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو گویا کہ جو ہے نا ہم نے ایک کام بھی کیا اور بجائے نفع اور سہولت اور راحت ملنے کی اور ہم ہی آزمائش میں آ گئے. تکلیف تو ہے نا. دیکھیں جی اس شخص نے جو ہے وہ محنت کی اور معاوضہ اس کا رک گیا ہے، جی رکا ہوا ہے. پھر اگر اس طرح کے 12-15 جوڑے اکٹھے ہو جائیں تو سنبھال کے رکھنے کی دشواری ہے. جی ظاہر بات ہے نئی چیز ہے اور نئی چیز کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دقتیں تو ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فیس کرنا پڑے گی. آپریشنل لائن میں یہ دقتیں روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن ان دقتوں سے نکلنے کا حل ضروری ہے. صحیح یعنی یہ پیش ہی نہ آئے، صحیح. یہ جو دشواری ہے کم سے کم ہو، اس کا حل بھی تو آپ تلاش کریں گے نا. یعنی یوں ہے کہ ایک پریشانی آ گئی، اب آئندہ نہ آئے، کم از کم اس کا اہتمام کر لیں. یہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جناب. ہم کھانے پینے والی جگہوں پہ کام کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ پہ. تو کسٹمر آتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ آدھا کھانا کھاتے ہیں، آدھا چھوڑ جاتے ہیں. کیا وہ بچا ہوا کھانا جو ادھر کام کرتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرینے سے واضح ہوتی ہیں. ہوٹل میں بچا ہوا کھانا چھوڑ کر جانا اباحت کی دلیل ہے. یعنی جس نے کھانا خریدا ہے وہ اس سے اب لا تعلق ہو چکا ہے، اس کی طرف سے اب اجازت ہے جو چاہے اس کا استعمال کیا جائے. یہ اباحت کا ایک موٹا سا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا. تو اب یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ جو ہوٹل والے ہیں کہاں استعمال کریں گے. یہاں بھی 2 چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے گاہک کو دل ڈال کر دے دیں، یہ تو قطعی طور پر ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہاں اس کو یہ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں یا ملازمین کھا لیتے ہیں اس کو، یا یہ جانوروں کے اگر لائق ہے تو وہاں ڈال آتے ہیں جا کر. اسراف نہ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا استعمال کہ جس سے یہ کھانا کسی فائدہ مند جگہ پہ چلا جائے، اپنے محل میں چلا جائے. جیسے گوشت تھا تو وہ جانور کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ڈب روٹی تھی تو سکھا کے پرندے کھا سکتے ہیں.
تو یہ جانوروں نے کھایا یا پرندوں نے کھایا، یہ اسراف نہیں کہلائے گا، یعنی اس کھانے کا جو استعمال ہے وہ پایا گیا۔ تو یوں جو بچ جاتا ہے اس صورت میں کھانا، وہ مباح ہوتا ہے مالکوں کی طرف سے، اور اس کو ملازمین بھی کھا سکتے ہیں، اور جو میں نے دیگر مصارف بیان کیے ہیں وہاں بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی اب یہ مباح تو ہو گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی آرڈر دیا 2 4 5 ڈشوں کا آرڈر دیا، جتنا کھانا تھا کھایا، اب کم زیادہ جو بھی بچا وہ ٹیبل پر ہی چھوڑ کے چلے گئے اور وہ لا تعلق ہوگا، مباح ہوئی۔ اب یہ مباح ہوا کس کے حق میں؟ آیا کہ جو ہوٹل اونر ہے وہ اس میں اپنی چلائے گا، یا جو بھی وہاں پہ ورکرز کام کر رہے ہیں ان کا جو سپروائزر ہوگا اس کی چلے گی، یا ورکرز اپنا چلائیں گے؟ کیونکہ یہ چھوٹی موٹی ہو نا، کہیں پہ 2 4 5 کسٹمر آ رہے ہیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا، لیکن جن ریسٹورنٹس میں سینکڑوں ہزاروں افراد آتے ہیں ان میں جو تھوڑا تھوڑا کھانا بچے گا وہ تھوڑا تھوڑا رہے گا نہیں، وہ پھر ایک بڑی کوانٹٹی بن جائے گی۔ آج تو لگتا ہے کہ 2 4 کافی کے گھونٹ پہ کر آئے ہیں آپ، بڑا فریش ہے آپ کا دماغ ماشاءاللہ، بڑے ہائی فائی سوال کر رہے ہیں آپ۔ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، یعنی جس زاویے سے آپ نے سوچا ہے بہت گہرائی کی بات ہے۔ دیکھیں، مالک تو کسی کو قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، مالک تو وہ تھا جس نے خریدا تھا، صحیح ہے۔ اب اس پر کون مالک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اچھا، مالک کوئی بھی نہیں، اب کون مالک ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک انتظامی طور پر ہم فساد سے بچنے کی جو صورتیں ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کھانے کو لے کے کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ تو ملازمین جو ہیں چونکہ نظم کے پابند ہیں، اگر ملازم نے کھا لیا اور سیٹ کو پتہ نہیں چلا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام کھایا اس نے، مباح ہے، جو بھی اس کو اٹھا لے گا وہ اس کا مالک کہلائے گا۔ لیکن مثال کے طور پر باہر سے ایک فقیر آتا ہے دوڑتا ہوا اور وہ اس کو لے کے بھاگ جائے، تو یہ ایک نظم کی خلاف ورزی پائی جائے گی اور ایک انتظام بد نظمی ہو جائے گی۔ یعنی ہوٹل والا کہے گا بھائی میرے تو گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر اندر کیسے آگا دوڑتا ہوا؟ تو یوں انتظامی اعتبار سے جو احسن صورت ہو، جو بہتر صورت ہو، اس کو اختیار کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا جائے۔ مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پرانی اشیاء بالخصوص کپڑوں سے ریلیٹڈ ہے کہ کپڑے، پرانے کپڑے لیدر کے یا جو بھی ہیں وہ لیتا ہے اور ان پرانے کپڑوں سے ایک نیا آئٹم جنریٹ کرتا ہے وہ، اور وہ جو نیا آئٹم بناتا ہے وہ پرانا کہہ کر نہیں بیچتا بلکہ نیا ہی کا تاثر دیتا ہے، تو آیا کہ اس کی یہ فروخت کرنا، بنانا؟ دیکھیے، تاجروں کے عرف میں جس چیز سے قیمت میں فرق آ جائے اسے عیب کہتے ہیں۔ عیب تو اس کے اندر ہے، اس عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنا ضروری ہے۔ نیا کہہ کر بیچے گا دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا اور جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا۔ اگر زبان سے نیا نہیں کہہ رہا لیکن نئے آئٹمس کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تو بعض اوقات زبان کام کرتی ہے، بعض اوقات حال کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب زبان حال سے یہ ظاہر ہے کہ یہ نیا کہہ کر بیچا جا رہا ہے، نیا شو کر کے بیچا جا رہا ہے، تو بھی تو دھوکہ پایا گیا۔ ٹھیک ہے، بتانا ہوگا، لکھ دے کہ جی یہ سیکنڈ ہینڈ مال ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ویلیو کم ہو جائے گی نا، پھر تو بات تو وہیں آ گئی کہ زبان حال سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ ہلو سر، میرا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے، کاروں کا، اور عرض یہی ہے، تو ہم لوگ بروکر بھی ہیں اور خود بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ ایک گاڑی کو بندہ بیچ رہا ہے ہمارے پاس، کسی پارٹی کی گاڑی ہے، وہ بول رہا ہے بھائی گاڑی کا، ہم نے اس کو بولا بھائی گاڑی کا آپ کا ریٹ ہے 30 لاکھ روپے، ہم اگلے کو جتنے کی دیں وہ ہماری مرضی ہے، آپ کو 30 لاکھ دیں گے، یہ ہمارے لیے رہنمائی فرمائیے۔ کیوں سر؟ دیکھیے، بروکری کے اندر آپ نمائندے ہوتے ہیں۔ جو بندہ گاڑی لے کر آیا ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا خریدنے جا رہا ہے جس کو آپ نے بیچنا ہے، جی، وہ بالکل پارٹی کا دل اس گاڑی پر آ گیا ہے، آپ اس گاڑی کو خرید لیں۔ جو بیچنے کے لیے آیا ہے اس کو بولیں کہ بھائی 30 کی ہمیں بیچ دو۔ جب آپ مالک بن گئے، اب آپ سفید سیاہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف بروکر ہیں، گاڑی مالک کی ہے، تو سامنے والے کو آپ جتنے میں بھی گاڑی بیچیں گے مالک کو بتانا پڑے گا، اور اس صورت کے اندر جو مارکیٹ کا عرف ہے طے شدہ کمیشن، وہی آپ کو لینا پڑے گی۔ گاڑیوں میں تو ویسے کمیشن فیصد کے بجائے فگر میں ہوتی ہے کہ بھی اتنے 1000 روپے ہم آپ کو دیں گے۔ کراچی میں تو یہی حساب ہے۔ اب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے یہاں کیا عرف ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے،
دو طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ خرید لیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خیر شرط پر خرید لیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس 3 دن کے لیے چھوڑ دیں, 3 دن کے لیے ہم گاڑی خرید لیتے ہیں اور 3 دن کے اندر یہ کھڑی رہی, 3 دن کے اندر ہم کینسل بھی کر سکتے ہیں ڈیل آپ سے. اس دوران بھی آپ کو ایک کسی حد تک مالکانہ حقوق حاصل ہو جائیں گے. جی کال دیجیے. میں اگر انسٹالمنٹ پہ گاڑی لیتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ انسٹالمنٹ پہ کاروبار جائز ہے یا نہیں جائز, لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اگر میں گاڑی یہاں سے کسی بھی کمپنی کی گاڑی انسٹالمنٹ پہ, اب اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اس کی جینون اماؤنٹ ہوتی ہے, جینون اماؤنٹ سے ایکسٹرا ہی پے کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ کی وجہ سے. تو وہ جو ہم ایکسٹرا پے کریں گے وہ کیا مطلب کیا صورت ہوگی, شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیے, انسٹالمنٹ پر خریداری کا مطلب ہے ادھار خریدنا, اور ادھار خریدنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ 6 مہینے بعد یکمشت پیسے دے دیں, سال بعد یکمشت پیسے دے دیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ادھار پیسے دینا ہے وہ قسطوں میں دیں. تو قسطوں میں لین دین جو ہے وہ ادھار خرید و فروخت ہی کی ایک صورت ہے. اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے جو اسٹرکچر ہے کاروبار کا, اس کے اعتبار سے تو ایک جائز چیز ہے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس ادارے سے خرید رہے ہیں. نقد کوئی سستی بیچتا ہے اور ادھار مہنگی بیچتا ہے تو اس حد تک تو یہ معاملہ جائز ہے. لیکن یہاں تو جو ادارے یہ ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں بڑی عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں. اور ایک تو جو بڑا فورم ہے وہ سودی بینک ہے. سودی بینک جو ہے وہ قسطوں پہ گاڑیاں لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں وہ انویسٹ کرتے ہیں, اور کسٹمر بینکوں کے ذریعے لیتا ہے, تو وہ تو ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی ہے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں, کن شرائط پر وہ آپ کو گاڑی بیچے گی, تو وہ دیکھ کر ہی حتمی فیصلہ ہوگا کہ جناب آپ جس کمپنی سے ڈیل کر رہے ہیں اس کی شرائط و ضوابط کیا تھیں اور آپ کا یہ خریدنا بیچنا اس کا کیا حکم ہے. بڑی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے انکم کو آپ منع کرتے ہیں, تو اس کا کوئی حل نکالیں. اب تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آتی جا رہی ہیں. دیکھیے, ہم نے کب منع کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے انکم کمانا درست نہیں ہے یا نہیں کما سکتے. جو جائز اور حلال طریقے ہیں آپ کما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فری لانسنگ ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک شخص ایسا کام پکڑتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کو, ٹھیک, یا کوئی ایسی گرافک ڈیزائننگ بنانی ہے اس کو جس میں کوئی واحیات نہیں ہے, غیر شرعی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو 3D بنانی ہے, ٹھیک ہے, کسی بلڈنگ کا نقشہ ہے. فری لانسنگ کی پوری ایک دنیا ہے. پاکستان میں بہت کم ہے, یہ سننے میں تو نہیں ملا مجھے کہ جو ڈاکٹر یورپ میں, امریکہ میں نسخہ لکھتے ہیں, جی, ٹھیک ہے, وہ تو لکھ کے چلے جائیں گے. اب اس کی جو تشریح ہے وہ کال سینٹر والے کریں گے کہ جناب اس میں ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے, کیا نہیں لکھا. اب یہ جو طریقہ کار ہے اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ تو یوں فری لانسنگ کے کوئی سینکڑوں نہیں ہزاروں طریقے ہیں. جی, اور ممکن ہے بعض کام ناجائز ہوں لیکن بعض جائز بھی ہوں گے. اب کوئی آپ کو دے دے جی میری شراب کی ایک فیکٹری ہے, اس کا لیبل بنانا ہے آپ کو, تو آپ اس کو ظاہر بات ہے منع کریں گے. یا کوئی مذہبی تہوار ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو مسلمان نہیں کر سکتا, اس میں تو مسلمان کام نہیں کرے گا. فری لانسنگ کے ہزاروں طریقے ہیں جس پہ آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے. ڈفرینٹ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ مارز وجود میں آ چکے ہیں, بہت سارے ان کے نام ہیں. جو یہ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ناموں کو. اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے خرید و فروخت. خرید و فروخت کے جو حلال و حرام زمین پر ہیں وہی احکام آن لائن پر ہوں گے. یعنی جو خرید و فروخت کے احکام جب ہم دکان میں بیٹھ کر مال بیچتے ہیں اور ان احکام کے پابند ہیں, انہی احکام کے ہم آن لائن میں بھی پابند ہیں. ایسا تو نہیں کہ آن لائن کے کوئی الگ سے احکام ہیں. یعنی فزیکلی جن چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں شریعت کی طرف سے, آن لائن بھی ان کو اڈاپٹ کریں گے, انہیں کو کرے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک جو بالکل 2 طرح کے لوگ ہیں جو آن لائن کی طرف جاتے ہیں یا انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں. ایک وہ ہے جس کے اسکلز امپرووڈ ہیں, ٹھیک, جو ایک پروفیشنل آدمی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ کوئی IT کا ماہر ہے
یا کوئی ڈیزائنر ہے یا ٹرانسلیٹر ہے تو وہ تو سمجھدار ہے اور وہ چیزوں کو اچھا کرنا جانتا ہے. صحیح. ایک عام کنزیومر ہے یا ایک عام فرد ہے جس کے سامنے یہ نام چاروں طرف گھوم رہے ہیں، انٹرنیٹ، آن لائن، فلاں 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 فلاں، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے میں کیا کروں. صحیح. اچھا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی غلط بات ہے. تو آپ کو اصل میں تجربہ نہیں ہے، کوئی سکلز آپ کو لینی پڑیں گی، کوئی تربیت لینی پڑیں گی آپ کو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یہ کام کیسے ہوتے ہیں، پھر آ کے پروڈکٹ وائز، ایریا وائز آپ علماء سے رہنمائی حاصل کریں. اب ایک پورا جہان ہے اور جہان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ناجائز چیزوں کا غلبہ ہے، ایسا نہیں ہے. غلبہ جو ہے وہ جائز چیزوں کا ہے، جائز طریقوں کا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. تو اسپیس موجود ہے، آپ آگے بڑھیں، سمجھیں، پھر آ کے ہم سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام